الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. جب کہ تم دشمن تھے سو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، لہذا تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا. اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پر رہو. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچاؤ، حق تقاتہ جیسا کہ تقوی کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اپنی بساط کے موافق جو اللہ پاک نے ہم کو مکلف بنایا ہے اس کے لحاظ سے حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی تمام احکامات کی فرما برداری کریں. یہ تقوی ہے، یہ وہ تقوی ہے اللہ کا جو اس کا حق ہے. تو اے ایمان والو، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہیں مرنا مگر اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو. تم اسی حالت میں مرنا، اسلام کی حالت میں مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، مسلمان ہونے کی حالت پر مرنا. اور مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو، اس طرح اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا، اور صرف اسلام کی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ تم مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری میں ہو، تم مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، اس کی بندگی میں ہو، اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہر وقت تمہاری ایسی حالت ہونی چاہیے، ہر وقت تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں ہو۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ارشاد فرمایا کہ تقوی کا حکم دینے کے بعد اب کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا غور کرو، توجہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، الگ الگ نہیں ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تقویٰ کا حکم دیا، مسلمان رہنے کا حکم دیا، مسلمان ہونے کی حالت میں مرنے کا حکم دیا۔ اب کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا سوچو، اس کا تعلق تقویٰ سے کتنا گہرا ہے، اس کا تعلق مسلمان ہونے سے کتنا گہرا ہے کہ اس کے حکم کے بعد فوراً اب اس کی بات ہو رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے۔ تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کے کلام کو، اور اللہ کا کلام بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں اس کے بغیر نامکمل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ میرے بھائیو، آج جو نظام ہم پر مسلط ہے، یہ جمہوریت کا گندا نظام، اس کی بنیاد ہی تفرقہ پر ہے۔ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ تفرقہ پر ہے۔ اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ لوگوں کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، انصار کے دو قبیلے، اوس اور خزرج۔ اسلام لانے سے پہلے ان میں بڑی دشمنیاں تھیں اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں ان کے درمیان میں۔ تو اب اسلام لانے کے بعد وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں محبت اور الفت کے ساتھ،
کہ ایک یہودی جس کا نام تھا شاس بن قیس، ایک برا یہودی تھا، اس کا گزر وہاں سے ہوا. اس یہودی کا گزر جب وہاں سے ہوا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ ایسے محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پہلے کی جو رقابتیں تھیں، جو دشمنیاں تھیں، وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اسلام کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں. تو اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. اس نے ایک جوان یہودی کو کہا کہ تم اس مجلس میں جاؤ اور ان کی جو پرانی لڑائیاں ہوئی تھیں ان کا ذکر کرو. تو وہ یہودی گیا اور ان کی جو پرانی جو لڑائیاں ہوئی تھیں اسلام سے پہلے، اس کا ذکر کیا. اور جب اس کا ذکر کیا تو پھر ان کے اندر بھی وہ پرانی یادیں واپس آنا شروع ہو گئی، اور آپس میں جھگڑا، اور یہاں تک کہ اب جنگ کی نوبت کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اب فلاں فلاں جگہ پر ہماری جنگ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فوراً وہاں پہنچے اور ان کو نصیحت کی، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو. کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرما دیا اور تمہیں کفر سے بچا دیا اور تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، کیا تم اسی حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم حالت کفر میں تھے؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سنی تو فوراً متنبہ ہوئے اور ہتھیاروں کو پھینکا اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کا سمجھ لو کہ اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ تم سب فرقوں میں نہیں بٹو، ایک ہو جاؤ. اور ایک کیسے ہو جاؤ؟ کیا سب ایک سیاسی پارٹی میں آ جاؤ؟ نہیں. ایک ایسے ہو جاؤ کہ سب مل کر اللہ کی بندگی پر آ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن شریف کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب تم سب مل کر اس کو پکڑ لو گے تو خود بخود آپ اس میں ایک ہو جاؤ گے اور فرقوں میں نہیں بٹو. اور آج جو یہ گندی جمہوریت ہمارے اوپر مسلط ہے، جو یہ نظام کفر ہے، جو کفار کا نظام ہے اور کفار کے غلاموں نے، منافقین نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تفرق پر ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو پارٹی بنانے کی آزادی ہے. کوئی پی ٹی آئی بنا رہا ہے، کوئی پی 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 بنا رہا ہے، کوئی جو ہے پی ڈی ایم بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ نواز شریف بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اے این پی بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کیا بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کیا بنا رہا ہے. اور آپس میں رقابتیں ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ اور اس گندے نظام کے اندر جب بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس حکومت کے اندر ایک حزب اتحاد ہوتا ہے اور ایک حزب اختلاف ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جمہوریت جو ہے اس کی بنیاد ہی اسلام کے خلاف ہے. ابھی جو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے وہ اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے جو دیکھا گیا
کہ آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں، یہاں تک کہ اس دشمنی کی بنا پر وہ جن کا وہ جو بالکل لا تعلق ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے. جو ہاتھ میں آیا اس کو تباہ کیا، اس کو جلا دیا، اس کو مارا پیٹا. یہ جمہوریت ہے میرے بھائی. جس جمہوریت کے لوگ راگ الاپ رہے ہیں اور یہ منافق مولوی جس جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے. اسلامی اور جمہوریت تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. کبھی اسلامی کفر ہو سکتا ہے؟ کبھی اسلامی گناہ ہو سکتا ہے؟ جب اسلامی کفر نہیں ہو سکتا ہے تو اسلامی جمہوریت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جمہوریت کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے. ایک طرف جو ہے فلانے کو گرفتار کیا، عمران خان کو، اور دوسری طرف نواز شریف والے آپس میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، بھائی آج وہ گرفتار ہوا ہے. تیسری طرف جو ہے عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپس میں عداوتیں اور رقابتیں اور دشمنیاں اور جنگ و جدال. یہ جمہوریت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن شریف کو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو. جمہوریت کی بنیاد اتنی تفرقہ پر ہے. اور اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، وہ جمہوریت میں نامقبول ہے. جمہوریت کے اندر جب تک اسمبلی کے اندر کوئی چیز پاس نہیں ہوگی وہ قانون اور شریعت نہیں ہے. اور اسمبلی کے اندر وہی تفرقہ، ایک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے اور ایک جو ہے عمران خان کا ہے اور ایک جو ہے وہ زرداری کا ہے اور ایک جو ہے وہ فضل الرحمان کا ہے اور ایک جو ہے فلانے کا ہے، ایک جو ہے وہ مودودی کا ہے. اس طرح تفرقہ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا وہ تو ان میں ہے ہی نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف نے آج مرغی کھائی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اسی مرغی کی جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ مرغی کتنی خراب اور کتنی یہ اور کتنی وہ. پھر اگر پتہ چلے کہ یہ خبر غلط تھی، یہ مرغی کھانے والا تو فضل الرحمان تھا، پھر بولیں گے یار وہ کیا زبردست مرغی تھی، کتنی اچھی مرغی تھی یار. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مقصد ہی تفرقہ کرنا ہے. تو یہ میرے بھائیوں یہ جمہوریت ہے جو اسلام کے بالکل خلاف، جس میں اللہ کی رسی کو پکڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، جس میں آپس میں اتحاد و اتفاق کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہ تو وہ خرابیاں ہیں، یہ تو وہ عیب ہے جو کہ جمہوریت کا اپنا لازمی حصہ ہے. اور پھر جمہوریت کے ذریعے سے اور کیا کیا بدعنوانیاں کرتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. اب پہلے نواز شریف کے اوپر کیس لگائے تھے، اب جو ہے عمران خان کے اوپر کیس لگایا منی لانڈرنگ کا کہ وہ عبد القادر ٹرسٹ اور کس طرح جو ہے وہ جو پرائیویٹ سوسائٹی تھی ریئل اسٹیٹ کی، کس طرح جو ہے وہ ان کو اس نے مفادات دیے اور اس نے جو ہے وہ
کروڑوں اربوں کا نفع جو ہے وہ اس ٹرسٹ کو دیا. ساری اندر کی یہ ساری کھچڑی جو پکی ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے. ہر جو بھی کوئی آتا ہے وہ یہی کرتا ہے. جو بھی کوئی آتا ہے وہ یہی کرتا ہے. عوام سے چوس کر باہر جو ان کے اکاؤنٹ ہے اس کو بھرتے ہیں. ان کا سارا جو نظام ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، جاگیر ہے یا دولت ہے، وہ ملک سے باہر ہے. اگر کچھ بھی ہوا فوراً ٹکٹ لے کے بھاگ گئے. سارا یہاں سے جتنا لوٹ چکے باقی چلے گئے. اور یہ وہی جمہوریت ہے جس میں وہ خاندان ہیں جو انگریزوں کے غلام تھے. وہی خاندان، وہی نسل کی نسل جو ہے وہ آج تک جمہوری پارٹیوں کی شکل میں موجود ہے. یہ سارے لوگ جن کو انگریزوں نے جاگیریں دی، جن کو انگریزوں نے زمینیں دی، جائیدادیں دی، منصب دیے، عہدے دیے، پھر جب انگریز لوگ چلے گئے تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اپنے وفاداروں کو چھوڑ کے گئے کہ تم ہمارے مفاد کا خیال کرنا. آج وہی نظام ہم پر مسلط ہے. پاکستان کے اندر جو اتنی زمین ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہے. سندھ کے اندر وڈیرے ہیں، پنجاب کے اندر وڈیرے ہیں، سرحد کے اندر قوانین ہیں، بلوچستان کے اندر ہیں. پاکستان کی زمین کا بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھوں میں. اور یہ لوگ خون چوستے ہیں لوگوں کا. اور یہ زمینیں ان کے باپ دادا کی نہیں ہیں، یہ انگریزوں نے ان کو دی تھی. اور یہی لوگ سیاست کے اوپر قابض ہیں. یہی لوگ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں. فوج ہو، سیاست ہو، ان لوگوں کا قبضہ ہے اس پر. اور یہ لوگ پارٹیاں بناتے ہیں اور پارٹی کا کارکن آپس میں لڑتے ہیں. یہ عوام اس چیز میں لگی ہوئی ہے، آپس میں لڑنے میں، جھگڑنے میں لگی ہوئی ہے. اوپر سے یہ عوام کو چوس کر یہ سب مزے کرتے ہیں. کبھی عمران خان کو دیکھا کہ سڑکوں پر آیا ہو یا کسی سے جھگڑا کیا ہو؟ کبھی زرداری کو دیکھا؟ عوام کو آپس میں لڑا دیا. عوام متحد نہیں ہوگی. جب متحد نہیں ہوگی تو ان کے خلاف پھر طاقت کیسے بنی؟ اور خود اوپر بیٹھ کر مزے کریں. زرداری بھی اس نے بھی خوب لوٹا، نواز شریف نے بھی خوب لوٹا، عمران خان نے بھی لوٹا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بھی لوٹ رہی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ گندا، یہ جمہوری نظام یہ ہم پر مسلط ہے. اور منافق مولوی وہ اسی کو بولتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، کیونکہ وہ منافق مولوی بھی ان کو بھی منصب ملے ہوئے ہیں. سمجھے نا؟ ان کو بول دیا ہے کہ جب تک تم ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے تم اپنے مزے کرو. سمجھے نا؟ یہ منافق مولوی جب نکلتے ہیں، ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پر ہمارے پاس 12 گھنٹے 14 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. سمجھے نا؟ وہ 24 گھنٹے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں اے سی تو بہت دور کی بات ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے یہاں پر. تو آدھا دن بجلی نہیں ہوتی ہے، 12-14 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بجلی کا بل بے حساب. گیس کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ،
کھانا پینا اتنا مہنگا کہ سبزیاں بھی 150 روپے کلو ہے، آٹا 150 روپے کلو ہے، پیٹرول 300 روپے تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سارا عوام سے چوس رہے ہیں اور خود حرام سے بیٹھے ہوئے۔ مولویوں کو بھی بول دیا ہے تم بھی عیش کرو، اپنا کرو، اپنے چندے وندے کرو، سمجھے نا، خوب کرو، خوب اربو شربو بناؤ، سمجھے نا، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر ہمارے خلاف فتویٰ دیا تو پھر تمہارے یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ وہ بولتے ہیں یار چلو تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں، سمجھے نا۔ زیادہ کچھ شور کرتے ہیں تو کوئی وزارت وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ جمعیت والوں کو کتنی وزارتیں ملی نا، سمجھے نا، وزارتیں مل جاتی ہیں، پھر اور ان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ وزارت جب مل جاتی ہے پھر تو بھائی پیسے جیسے کوئی پیسے کمانے کی بینک کھل گئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ گندی جمہوریت یہ ہم پر مسلط ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ گھر گھر کے اندر ایک بھائی جو ہے وہ عمران خان کو مانتا ہے، دوسرا جو ہے نواز شریف کو مانتا ہے، دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں دونوں کی عداوت ہے، رشتہ داروں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے نظام کو ہم ترک کر دیں، یہ ساری جماعتوں کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کریں، متحد ہو جائیں، اللہ کی رسی پر متحد ہو جائیں۔ متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر متحد ہو جائے، ایسے اتحاد کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسا اتحاد ہی فساد ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام کر آپ اس میں متحد ہو جائیں اور تفرقہ نہ کریں۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے کہ پھر ہم میں یہ طاقت ہوگی کہ ہم اس نظام کے تختے کو الٹ دیں۔ پھر ہم میں جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت آ جائے گی۔ جو کفر نظام ہم پر مسلط ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم متحد ہوں، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پارٹیوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ان کا نصب العین ہے، وہ آپس میں جھگڑا کریں، وہ آپس میں ماردار کریں، ہم جو ہے آپس میں اوپر رہ کر اپنے مزے کرتے رہے، عیش کرتے رہے، ہماری طرف ان کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ عوام کو اتنا پیس دو کہ ہر وقت وہ بھی دال روٹی کی فکر میں رہے، وہ کبھی انقلاب کا سوچے بھی نہیں، اس ظلم سے نکلنے کا سوچے بھی نہیں، اس کو صبح سے لے کر رات تک اس کو اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنے کی فکر ہو، اور کوئی فکر نہیں۔ اور یہ لوگ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود، عوام جو ہے وہ خود اسلام سے دور ہے، وہ اللہ کی رسی سے دور ہے، تو ہمارا اس اللہ کی رسی سے دور ہونے کا یہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم اللہ کی رسی پر آ جائیں، اللہ کی شریعت پر آ جائیں، آپس میں متحد ہو جائیں اور تفرقہ نہیں کریں، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ پورا ظالم نظام، یہ پورا کافر منافق نظام
یہ ٹھہر نہیں سکتے. اور جب اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر آخرت تو بنی بنی دنیا بھی بن جائے گی. یہ سارا ظلم و جور، یہ ساری مہنگائی، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری ناانصافیاں، یہ ساری بدعنوانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ سارا غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا. یہ سارا پاکستان پر جن انگریزوں کے غلاموں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا. میرے بھائیوں، اس بات کے لیے تیار ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہیں مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہیں کرو. تو میرے بھائیو اس بات کے لیے تیار ہو. ہاں، یہ ساری جو گندا نظام ہے اس کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو. ہاں، آئندہ کسی پارٹی کا حصہ نہ بننے کے لیے تیار ہو، اور اپنے خاندانوں کو بھی سمجھانے کے لیے تیار ہو، اور خود جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور اوروں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.